ریمشا اور اس کی ماں آخر کار فیضان کو اپنے چنگل میں پھنسانے میں کامیاب ہو ہی جاتی ہیں اور اس کو اس بات پر آمادہ کر لیتی ہیں کہ وہ ریمشا پر نکاح کے لیے تیار ہو جائے۔ حالانکہ فیضان دل سے اب ریمشا سے شادی نہیں کرنا چاہتا، مگر دونوں ماں بیٹیاں مل کر ایسا سازشی جال بنتی ہیں کہ فیضان اس چنگل میں پھنس ہی جاتا ہے۔ لہٰذا دونوں ماں بیٹیاں جلدی سے نکاح کا دن طے کرتی ہیں اور فیضان کو شادی کے لیے بلوا لیتی ہیں۔ فیضان چاروں ناچار اس نکاح کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور جیسے ہی قاضی صاحب نکاح کے لیے ایجاب و قبولیت کے بارے میں بولتے ہیں اور ساتھ ہی وہ 5 کروڑ حق مہر کا کہہ دیتے ہیں تو فیضان تو بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ دونوں ماں بیٹیاں مل کر اتنا زیادہ مہر کی رقم رکھوا لیں گی۔ لہٰذا وہ اتنی عقل مندی کا مظاہرہ ضرور کرتا ہے کہ مجھے ریمشا سے اکیلے میں بات کرنی ہے، نکاح اس کے بعد ہی ہوگا۔ ریمشا کو لے کر دوسرے کمرے میں جاتا ہے، اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم لوگوں نے 5 کروڑ روپیہ حق مہر کیوں رکھا ہے؟ میں اتنا حق مہر نہیں دے سکتا، تمہیں اپنی شرط سے پیچھے ہٹنا ہوگا۔ مگر ریمشا کہہ دیتی ہے کہ سب لوگ اس گھر میں موجود ہیں، اب تم نکاح سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے اور یہ سب کچھ میری ماں نے میرے تحفظ کے لیے کیا ہے، لہٰذا تمہیں ہماری اس شرط کو قبول کرنا ہی ہوگا۔ مگر فیضان بھی غصے میں آ جاتا ہے اور ریمشا سے کہہ دیتا ہے سوچ لو اچھی طرح میں، ورنہ میں یہ نکاح سے انکار کرتے ہوئے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تو ریمشا معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لے کر آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کیا تم مجھے اس حالت میں سینکڑوں لوگوں کے سامنے اس موقع پر چھوڑ جاؤ گے؟ فیضان کہتا ہے کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں واقعی چھوڑ جاؤں گا۔ ریمشا وہاں روتی اور چیختی رہ جاتی ہے، فیضان نکاح سے انکار کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب اسے بیچ بیچ میں گلٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ اسے ریمشا کو ایسے موقع پر اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، مگر اسی پریشانی کے عالم میں وہ اس گھر واپس جاتا ہے جہاں پر ہادیہ اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ ہادیہ اس سے اچھے سے ملتی ہے، اخلاق سے بات کرتی ہے، تو فیضان اس سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتی ہو؟ میں تمہاری محبت کے لائق نہیں ہوں، تمہیں سراسر نقصان ہی ہوگا، مجھ سے اتنی محبت مت کرو۔ مگر ہادیہ اس کو یہ کہہ کر لاجواب کر دیتی ہے کہ اگر آپ کو بھی مجھ سے جواب میں اتنی ہی محبت ہو گئی تو یہ نقصان تو فائدے میں بدل جائے گا نا۔ تو فیضان جو ہے وہ ہادیہ سے اب بالکل مخلص ہو کر محبت کرنا شروع ہو گیا ہے۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ریمشا سے وہ کیسے پیچھا چھڑائے، کیونکہ ریمشا تو پیچھا چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف نتاشا بھی اپنی اس حماقت پر دن رات پچھتاتی رہتی ہے۔ اب شہری جیسے لالچی لڑکے کو بظاہر تو کچھ بھی نتاشا سے نہیں مل رہا، لہٰذا اسی چکر میں وہ اپنے چند دوستوں کو نتاشا کے پاس گھر میں بھجوا دیتا ہے کہ جا کے نتاشا کو لوٹ لو۔ لہٰذا وہ ایسا ہی کرتے ہیں، گھر میں نتاشا کا سارا زیور وغیرہ لوٹ کر نکل جاتے، فرار ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف شینا اپنی بیٹی کی طرف سے بہت پریشان ہے۔